دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ غربت کیوں آتی ہے اور اس کے اصلی اسباب کیا ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ محنت کرنے کے باوجود کچھ لوگ مالی طور پر پست کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ صرف قسمت کا کھیل نہیں بلکہ عادات اور فیصلے ہماری زندگی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں 80 اہم اسباب جو انسان کو غربت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ جاننا آپ کی سوچ بدل دے گا اور آپ کو اپنی مالی حالات بہتر کرنے کا راستہ دکھائیں گے، اور سمجھیں گے چھوٹی غلطیاں کیسے بڑی مالی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نمبر 1، تعلیم میں کمی غربت کی جڑ ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان نہ ہنر سیکھتا ہے نہ صحیح فیصلہ کر پاتا ہے۔ جب انسان کو یہ ہی معلوم نہ ہو کہ روزگار کے مواقع کہاں ہیں تو وہ ساری عمر مزدوری یا محتاجی میں گزار دیتا ہے، اور یہی محتاجی نسل در نسل غربت بن جاتی ہے۔ نمبر 2، دینی تعلیم سے دوری انسان کو حلال اور حرام کی تمیز سے محروم کر دیتی ہے۔ جب حرام کمائی عام ہو جائے تو بظاہر پیسہ آتا ہے مگر اس میں برکت نہیں رہتی، اور وہی بے برکتی آہستہ آہستہ غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ نمبر 3، محنت سے جی چرانا انسان کو دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ جو شخص آسان راستے ڈھونڈتا ہے وہ وقتی فائدہ تو لے لیتا ہے مگر مستقبل روزگار اور استحکام حاصل نہیں کر پاتا، نتیجہ غربت کی صورت میں نکلتا ہے۔ نمبر 4، وقت کی قدر نہ کرنا اصل میں زندگی کی قدر نہ کرنا ہے۔ جو شخص وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنے رزق کے مواقع خود کھو دیتا ہے، کیونکہ وقت ہی محنت اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ نمبر 5، سستی اور کاہلی انسان کو کام سے بھگا دیتی ہے۔ سست انسان نہ نئی مہارت سیکھتا ہے نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے غربت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ نمبر 6، حرام کمائی انسان کے رزق میں نحوست پیدا کرتی ہے۔ ایسا مال نہ سکون دیتا ہے نہ فائدہ، بلکہ بیماری، جھگڑوں اور نقصان میں خرچ ہو جاتا ہے، اور آخر کار انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ نمبر 7، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر مستقبل نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جب اعتماد ختم ہو جائے تو روزگار اور کاروبار دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، فضول خرچی انسان کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ غیر ضروری چیزوں پر پیسہ لگانے والا مشکل وقت میں خالی جیب رہ جاتا ہے، اور یہی غربت ہے۔ نمبر 9، نمود و نمائش انسان کو قرض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا گیا پیسہ برکت کھا جاتا ہے اور انسان مسلسل مالی دباؤ میں رہتا ہے۔ نمبر 10، غلط صحبت انسان کی سوچ بگاڑ دیتی ہے۔ جب دوست محنت، دیانت اور صبر سے دور ہوں تو انسان بھی وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو آخر کار غربت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، والدین کی نافرمانی رزق کی بندش کا سبب بنتی ہے۔ ماں باپ کی بد دعا انسان کے اوپر اٹھنے نہیں دیتی، چاہیے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو۔ نمبر 12، زکوٰۃ ادا نہ کرنا مال کو پاک ہونے سے روک دیتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا بظاہر بچا لیتا ہے مگر حقیقتاً میں اس کا مال گھٹتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 13، صدقہ نہ کرنا دل کی سختی اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ نہ دینے والا دوسروں کے دکھ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور یہی بے پرواہی غربت کو دعوت دیتی ہے۔ نمبر 14، نماز کی پابندی چھوڑ دینا اللہ سے تعلق کمزور کر دیتا ہے۔ جب تعلق کمزور ہو تو مدد بھی کم ہو جاتی ہے اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 15، ناشکری نعمتوں کو چھین لے دیتی ہے۔ جو موجود نعمتوں پر شکر نہیں کرتا اس سے وہ بھی لے جاتی ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ نمبر 16، صبر کی کمی انسان کو غلط فیصلوں پر مجبور کرتی ہے۔ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ اکثر مالی نقصان کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 17، بغیر منصوبہ بندی کے زندگی گزارنا انسان کو ہر وقت مسائل میں رکھتا ہے۔ جب مستقبل کا کوئی پلان ہو تو اچانک آنے والی مشکلات غربت میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 18، بچت کی عادت نہ ہونا مشکل وقت میں انسان کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ جو کمائی کے دنوں میں نہ بجائے وہ مشکل میں دوسروں کا محتاج بنتا ہے۔ نمبر 19، قرض کو معمول سمجھ لینا انسان کو مستقل دباؤ میں رکھتا ہے۔ قرض ادا کرنے کی فکر انسان کی سوچ اور محنت دونوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 20،
قرض واپس نہ کرنے کی نیت انسان کے رزق میں نحوست پیدا کر دیتی ہے، ایسی نیت والا کبھی سکون اور خوشحال نہیں دیکھتا۔ نمبر 21، اولاد کی غلط تربیت انسان کے بڑھاپے کو مشکل بنا دیتی ہے۔ جب بچے ذمہ دار نہ ہو تو وہ سہارا بننے کے بجائے بوجھ بن جاتے ہیں۔ نمبر 22، بچوں کو ہنر نہ سکھانا ان کا مستقبل تباہ کر دیتا ہے۔ بے ہنر اولاد روزگار کے قابل نہیں رہتی اور غربت بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 23، صحت کی لاپرواہی انسان کی کمائی کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ بیمار جسم محنت نہیں کر سکتا اور علاج پر خرچ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 24، نشہ انسان کی عقل اور مال دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نشے میں لگایا گیا پیسہ گھر کو کنکال کر دیتا ہے۔ نمبر 25، جو انسان کو اچانک امیر بننے کا خواب دیکھتا ہے مگر حقیقت میں اسے مکمل طور پر خالی کر دیتا ہے۔ نمبر 26، ملاوٹ اور دھوکہ دہی کاروبار کو وقتی فائدہ دیتی ہے مگر مستقل نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ گاہک اعتماد کھو دیتا ہے۔ نمبر 27، ناپ تول میں کمی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، ایسی کمائی میں برکت نہیں رہتی اور غربت آ جاتی ہے۔ نمبر 28، وعدہ خلافی انسان کی پہچان ختم کر دیتی ہے، جب لوگ اعتبار نہ کریں تو کام اور روزگار دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 29، کام چوری اور ذمہ داری سے بھاگنا ترقی کے راستے بند کر دیتا ہے، ایسا انسان کبھی آگے نہیں بڑھ جاتا۔ نمبر 30، خود پر یقین نہ ہونا انسان کو کوشش سے روک دیتا ہے، جو خود کو کمزور سمجھے وہ حقیقت میں کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 31، مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، مایوسی انسان مواقع دیکھ ہی نہیں پاتا اور غربت میں پھنس جاتا ہے۔ نمبر 32، دعا سے غفلت اللہ کی مدد سے دوری کا سبب بنتی ہے، بغیر دعا کی محنت اکثر بے نتیجہ رہتی ہے۔ نمبر 33، استغفار چھوڑ دینا رزق میں رکاوٹ بن جاتا ہے، استغفار رزق کھول دیتا ہے اور اس کی کمی تنگی لاتی ہے۔ نمبر 34، بڑوں کے تجربے کو نظر انداز کرنا نقصان کا سبب بنتا ہے، جو پہلے ٹھوکر کھا چکے ہوں ان کی بات نہ ماننا غربت کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 35، صبح دیر سے اٹھنا رزق کے مواقع کم کر دیتا ہے، برکت والا وقت سونے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 36، حسد انسان کو اندر سے جلا دیتا ہے، حسد کرنے والا اپنی محنت چھوڑ کر دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے اور خود پیچھے رہ جاتا ہے۔ نمبر 37، غیبت نیکوں کے ساتھ ساتھ برکت بھی کھا جاتی ہے، جب نیکیاں کم ہو تو مدد بھی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 38، غصہ انسان کو غلط فیصلے کرواتا ہے، غصے میں کیا گیا فیصلہ اکثر مالی نقصان پر ختم ہوتا ہے۔ نمبر 39، مشورہ نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اکیلے سب کچھ جاننے والا اکثر غلط راستے اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 40، اللہ پر توکل کمزور ہونا دل میں خوف پیدا کرتا ہے، خوف زدہ انسان بڑے فیصلے نہیں کر پاتا اور غربت میں رہ جاتا ہے۔ نمبر 41، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا دل میں بے چینی پر کر دیتا ہے، جب انسان ہر وقت شکوہ کرتا رہے تو وہ نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتا اور یہی بے چینی آخر کار غربت میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 42، صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جب آخرت بھلا دی جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے اور دنیا کی دوڑ بھی بے نتیجہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 43، نیت کا خراب ہونا عمل کو کھوکھلا کر دیتا ہے، جب نیت صرف لالچ ہو تو محنت میں اخلاص نہیں رہتا اور کامیابی ہاتھ نہیں آتی۔ نمبر 44، دین کو صرف رسم بنا لینا دل کو خالی کر دیتا ہے، ایسے دین میں نہ ہدایت ہوتی ہے نہ برکت اور یہی کمی زندگی کو تنگ بنا دیتی ہے۔ نمبر 45، گناہوں پر اصرار کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، مسلسل گناہ انسان کو آہستہ آہستہ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نمبر 46، توبہ میں تاخیر انسان کو مزید نقصان میں ڈال دیتی ہے، جب انسان پلٹنے میں دیر کرتا ہے تو نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 47، نعمت ملنے پر غرور انسان کو گرا دیتا ہے، جو خود کو سب کچھ سمجھنے لگے اس سے سب کچھ چھن جاتا ہے۔ نمبر 48، عاجزی چھوڑ دینا زوال کی نشانی ہے، عاجزی انسان کو اوپر اٹھاتی ہے اور اس کے بغیر ترقی رک جاتی ہے۔ نمبر 49، دل کا فقر مالی فقر سے زیادہ خطرناک ہے، جب دل خالی ہو جائے تو ہاتھ بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 50، اچھی صحبت چھوڑ دینا انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہے، نیک لوگوں سے دوری نقصان کو قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 51، بری صحبت انسان کی محنت اور کمائی دونوں کھا جاتی ہے، ایسے دوست انسان کو محنت کے بجائے آسان اور غلط راستوں پر لگاتے ہیں۔ نمبر 52،
حقدار کا حق روکنا رزق میں نحوست پیدا کرتا ہے، جو دوسروں کا حق مارتا ہے وہ خود محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 53، ملازم یا مزدور پر ظلم کرنا کاروبار کو برباد کر دیتا ہے۔ ظلم سے وقتی فائدہ تو ہوتا ہے مگر انجام خسارہ ہی ہوتا ہے۔ نمبر 54، کام میں دعا شامل نہ کرنا انسان کو تنہا کر دیتا ہے، جب دعا ساتھ نہ ہو تو محنت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ نمبر 55، حلال کمائی کو معمولی سمجھنا بڑی غلطی ہے، حلال رزق ہی اصل طاقت اور برکت رکھتا ہے۔ نمبر 56، رزق کو صرف اپنی عقل کا نتیجہ سمجھنا غرور پیدا کرتا ہے، غرور انسان کو اللہ کی مدد سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 57، اللہ کو اصل رازق نہ ماننا دل کی سختی ہے، ایسا دل نعمتوں کو سنبھال نہیں پاتا۔ نمبر 58، آخرت کو بھول جانا انسان کو بے لگام کر دیتا ہے، بے لگام زندگی آخر کار نقصان اور غربت پر ختم ہوتی ہے۔ نمبر 59، قوم میں اتحاد کا نہ ہونا اجتماعی کمزوری ہے، بکھری ہوئی قوم ترقی نہیں کر پاتی۔ نمبر 60، آپس کی نفرت ترقی کے دروازے بند کر دیتی ہے، نفرت میں جینے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 61، بڑوں کی بد دعائیں زندگی کو اجاڑ دیتی ہیں، خاص طور پر ماں باپ کی ناراضی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ نمبر 62، رشتہ داروں سے قطع تعلق رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے، صلہ رحمی برکت لاتی ہے اور اس کا چھوڑنا غربت۔ نمبر 63، خاندان میں جھگڑے ذہنی دباؤ بڑھا دیتے ہیں، دباؤ انسان کی محنت اور کمائی دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 64، مہمان نوازی چھوڑ دینا دل کی تنگی کی علامت ہے، دل کی تنگی اکثر رزق کی تنگی بن جاتی ہے۔ نمبر 65، دوسروں کی مدد نہ کرنا انسان کو تنہا کر دیتا ہے، تنہائی میں ترقی مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 66، خود غرضی معاشرے کو کمزور کر دیتی ہے، کمزور معاشرہ غربت کو جنم دیتا ہے۔ نمبر 67، معاشرتی ناانصافی لوگوں کو محنت سے بدل دیتی ہے، جب حق نہ ملے تو کوشش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 68، میرٹ کا قتل نااہلی کو بڑھا دیتا ہے، نااہلی ترقی کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ نمبر 69، ذخیرہ اندوزی عام آدمی کو غریب کر دیتی ہے، ایسی حرکتیں پورے معاشرے میں غربت پھیلاتی ہیں۔ نمبر 70، رشوت لینا اور دینا دونوں رزق کو جلا دیتے ہیں، رشوت کا پیسہ دیر تک نہیں ٹھہرتا۔ نمبر 71، قانون شکنی معاشرے نظام کو تباہ کر دیتی ہیں، جب نظام ٹوٹے تو غریب مزید غریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 72، ذمہ داری کا احساس ختم ہو جانا انسان کو لاپرواہ بنا دیتا ہے، لاپرواہ انسان کبھی خوشحال نہیں ہوتا۔ نمبر 73، کام میں معیار کو نظر انداز کرنا نقصان کا سبب بنتا ہے، ناقص کام گاہک اور روزگار دونوں ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 74، مستقل مزاجی نہ ہونا کامیابی روک دیتا ہے، آدھے راستے میں چھوڑ دینے والا غربت سے نہیں نکل پاتا۔ نمبر 75، بار بار پیشہ بدلنا استحکام ختم کر دیتا ہے، بغیر صبر کے کوئی بھی کام نتیجہ نہیں دیتا۔ نمبر 76، تنقید برداشت نہ کرنا انسان کو سیکھنے سے روکتا ہے، جو نہ سیکھے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ نمبر 77، حقیقت کا سامنا نہ کرنا خود فریبی ہے، خود فریبی میں جینے والا ترقی نہیں کر پاتا۔ نمبر 78، خواب بڑے اور محنت کم ہونا ناکامی کا سبب بنتا ہے، صرف خواب دیکھنے سے غربت ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 79، غلط فیصلوں کی ذمہ داری نہ لینا انسان کو بار بار نقصان میں ڈالتا ہے۔ نمبر 80، اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھنا انسان کو ایک ہی جگہ پر کھڑا رکھتا ہے اور وہ جگہ اکثر غربت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں رزق میں برکت دے، غربت اور محتاجی سے محفوظ رکھے اور ہمیں حلال کمائی کے ساتھ سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ایسی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔